السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ ناظرین کرام، سوال ہے کہ رات میں میت کی نماز ادا کرنا اور رات میں دفن کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ایک آبادی کے کچھ لوگ اس مسئلے میں دو فریق بن گئے۔ ایک فریق کا کہنا ہے کہ رات میں میت کی نماز پڑھنا اور رات ہی میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کتاب انتخاب صحاح ستہ کے حوالے سے صفحہ نمبر 217 حدیث نمبر 682 پیش فرمائی ہے۔ دوسرے فریق نے کہا ہے کہ یہ بات بالکل دین میں نئی بات پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ کبھی ایسی بات نہ تو سنی گئی اور نہ ہی دیکھی گئی۔ اور کیا میت کو جو شخص غسل دے، میت کو غسل دینے کے بعد اس شخص کو غسل کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض لوگ غسل دینے کی وجہ سے جو چھینٹیں آتی ہیں ان کی وجہ سے غسل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نیز مرد اور عورت کے لیے کتنے کپڑے میں کفن مسنون ہیں، پوری تفصیل سے وضاحت فرمائے، نوازش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ میت کو رات میں دفن کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے، البتہ دن کو دفن کرنا مستحب ہے تاکہ زیادہ لوگ اس کے جنازے کی نماز اور دفن میں شریک ہو سکیں۔ در مختار میں ہے لا یکرہ الدفن لیلا، اور شامی میں ہے والمستحب کونہ نہارا، یعنی دن کے وقت دفن کرنا مستحب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک باب قائم کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ رات کو دفن کرنا جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک تو یہ واقعہ نقل کی ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات ہی کو دفن کیے گئے۔ دوسرے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی جو رات کو دفن کر دیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور نے پوچھ لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں ہیں جنہیں رات میں دفن کیا گیا۔ تو ان لوگوں نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ بحوالہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مشکات شریف میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی قبر پر گزرے جو رات کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کب دفن کیا گیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ شب گزشتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ لوگوں نے کہا ہم نے رات کے اندھیرے میں دفن کیا، ہم کو اچھا نہیں لگا کہ آپ کو جگائیں۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ بحوالہ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 145۔ رہی وہ حدیث جس کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے، اس میں ناکافی کفن بتایا گیا تھا اور اس خیال سے منع فرمایا کہ دن کو زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اگر زیادہ تاخیر کا اندیشہ نہ ہو اور زیادہ لوگوں کی شرکت کی امید ہو تو دن کو دفن کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کو دفن کرنے کے موقع پر زیادہ لوگ شریک ہوں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے اور رات کو صرف چند لوگوں کی شرکت ہوگی۔ بحوالہ حاشیہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 372 مطبوعہ مصر سن 1348 ہجری، ماخوذ از کتاب الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 تا 201۔ سوال میں ایک پوائنٹ تھا کہ کیا میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا ضروری ہے؟ تو میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے پر غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ بحوالہ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 253، احسن الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 243۔ سوال کا آخری اور لاسٹ پوائنٹ تھا کہ مرد اور عورت کے لیے کفن کی مسنون مقدار کتنی ہے؟ تو مرد میت کے لیے شرعاً 3 کپڑے مسنون ہیں۔ نمبر 1 کرتا، نمبر 2 ازار،
نمبر 3 لفافہ یعنی چادر۔ ازار لفافہ سے چھوٹی چادر کا نام ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتی ہے، اور لفافہ سب سے بڑی چادر کا نام ہے جس میں میت کو لپیٹ کر گرہ لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ علیحدہ سے تہبند نامی کوئی چیز مرد کے کفن میں شامل نہیں ہے۔ بحوالہ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 261۔ اب پہلے لفافہ یعنی چادر بچھائی جائے، پھر ازار، پھر اس پر کرتا، پھر میت کو رکھ دیا جائے، اور پہلے کرتا لپیٹا جائے، پھر ازار اور پھر لفافے یعنی چادر۔ اور عورت کے لیے 5 کپڑے: نمبر 1 چادر، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، نمبر 4 سینہ بند، نمبر 5 سر بند۔ اب پہلے چادر بچھائی جائے، پھر اس پر ازار، پھر اس کے اوپر کرتا، پھر کرتا پہنا کر سر بند بالوں پر رکھا جائے، پھر ازار لپیٹنے کے بعد سینہ بند باندھا جائے، اس کے بعد چادر لپیٹ دی جائے۔ ازار سر سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے اور چادر اس سے 1 ہاتھ بڑی ہو، اور کرتا گلے سے لے کر پاؤں تک ہو لیکن نہ اس میں کلی ہو اور نہ آستین، اور سر بند 3 ہاتھ لمبا ہو، اور سینہ بند چھاتیوں سے لے کر رانوں تک چوڑا اور اتنا لمبا ہو کہ بندھ جاوے۔ بحوالہ بہشتی زیور اختری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55۔ عورت کے کفن میں اگر میسر ہو تو 5 کپڑے دینا مسنون ہے، اور اگر میسر نہ ہو تو 3 کپڑے بھی کافی ہیں، اور مرد کے کفن میں 3 کپڑے دینا مسنون ہے، اور اگر میسر نہ ہو تو 2 بھی کپڑے کافی ہیں۔ مستفاض از فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 578، 588 تا 591۔ ناظرین کرام، یہ کچھ ایسے مسائل تھے جن کی تحقیق ضروری تھی تاکہ اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو، اس لیے میں نے اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ مسئلہ مسائل کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔